پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، 2019 میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کے سینئر ممبران کو ساتھ بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کے پاس آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کا کافی سارا خزانہ موجود ہے، اور پھر کچھ لندن سے لیکس ہونی ہے، کچھ ویسے ہونی ہے۔ پھر جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے مرحوم ان کی ایک باقاعدہ طور پہ ویڈیو جاری بھی کی گئی۔ وہ کیس کہاں گیا، کیا ہوا اس میں، کیونکہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا اس میں پورا ذکر کیا تھا جج صاحب نے کہ انہیں بلیک میل کیسے کیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ وہاں رکا نہیں، یہاں پہ آج جو ایک آڈیو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اوورآل میڈیا مینجمنٹ جو پہلے آڈیو لیکس ان کی آئی تھی کہ دیکھیں جی فلاں سے بات ہو گئی ہے تو یہ کرنا ہے، فلانے کے اشتہار نہیں کرنے، میری ان سے بات ہو گئی، انہوں نے جئی تئی کر کے رکھ دی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، پی ٹی آئی کی۔ میڈیا مینجمنٹ صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، آج کی مبینہ آڈیو سے یہ پتہ لگتا ہے جو کہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھیں، وہ کس طرح سے مائکرو مینیج کر رہے تھے کہ پروگرامز میں کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، اور اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا تو اسے بٹھانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کون پسند ہے، کون ناپسند ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ مائکرو مینجمنٹ ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے ناظرین، اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ابھی تک اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ خاموش ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو کہ استعمال بھی ہوئیں اس حوالے سے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک کیس چل رہا ہے جس میں کہ سٹیٹمنٹس میں یہ اقرار کیا گیا کہ جناب ہم نے بالکل فیکٹس ویریفائی نہیں کیے، ہم نے یہ نہیں چیک کیا کہ یہ ایفیڈیوٹ سچا ہے یا جھوٹا، اور اس ایفیڈیوٹ کو چھاپ دیا گیا، اور اس حوالے سے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اس میں پی بی اے کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، اس میں پی ایف یو جے کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، سی پی این ای کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ تو یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ایک مخصوص میڈیا گروپ اور اس ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ اور اگر آزادی صحافت کی بات آتی ہے تو آج یہ سارے خاموش کس وجہ سے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج شہباز شریف صاحب نے جب عدالت میں پیشی تھی تو وہاں پہ کہا جی میرے اکاؤنٹ میں تو ایک پیسہ بھی نہیں آیا۔ تو آپ کو ناظرین چیکس دکھائیں گے باقاعدہ طور پہ کہ مسرور انور صاحب کس طرح شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے جمع کروا رہے تھے، گلزار صاحب جن کی وفات ہو گئی وہ کس طرح سے پیسے جمع کروا رہے تھے۔ یہ تمام ریکارڈ جو ہے ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں بھی موجود ہے، اور نیب کے پاس بھی باقاعدہ طور پہ یہ تمام ریکارڈ موجود ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں تو ایک پیسہ بھی نہیں آیا، تو یہ جو بینکنگ ریکارڈ ہے جو 4300 صفحات ایف آئی اے نے بڑی محنت کر کے تیار کیا ہے چلان پورا، تو یہ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا؟ یہ منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے، اس حوالے سے تھوڑی تفصیل آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ سوال جواب کا آپ سے سلسلہ شروع کروں تو ناظرین آج جو مبینہ آڈیو سامنے ہے اس میں کیا بات چیت ہو رہی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، اور طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے۔ اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے جی، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل۔ جی، اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے، ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں۔ جی، تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے، نیازی۔ لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے، اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا۔ جی، یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی۔ اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ جی، تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا۔
اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بچا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی جی. تو یہ ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی. جی ناظرین، یہ وہ مبین آڈیو لیک ہے اور سرپرائزنگلی اب تک جتنی آڈیوز آئی ہیں، ایک کا تو مریم بی بی نے اقرار بھی کیا کہ ہاں جی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، انہی کی آڈیو انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے کنفرمیشن بھی دی تھی. تو یہ ایک ہی ادارے کے بارے میں آ رہی ہیں، ایک ایسا ادارہ جس میں ان کے ایڈیٹر ان چیف کہتے ہیں جی ہمارا تو دھندا ہے فارگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک ہی میڈیا گروپ سے ریلیٹڈ ابھی تک یہ ساری آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور یہ وہی آڈیو ہے جس کا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک صحافی کے پاس تھی اور آ جائے گی بعد میں؟ جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس میں نے ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بہت جلدی ایک اور آڈیو آ رہی ہے. ایک صحافی ہے اسلام آباد کے جنہوں نے مجھے یہ آڈیو سنائی تھی، اور میں ان کا نام اس ٹائم بھی میں نے نہیں لیا، ابھی بھی میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ ان کی مرضی ہے، وہ کب یہ بتانا چاہیں کہ انہوں نے مجھے سنائی تھی. اور ان صحافی کے پاس ہو سکتے ہیں اور آڈیوز بھی ہوں. بالکل. ان کا اگلی قسط اگلے ہفتے آ جائے. ان کا کلیم تب بھی تھا، مجھے انہوں نے یہ ایک ہی سنائی تھی اس لیے میں اسی کا بتا سکتا ہوں. اور یہ جب مجھے سنائی تھی تو میرے لیے پریشانی تھی، کیونکہ پریشانی اس لیے تھی کہ اب اس میں میرا ایک دوست ہے جس کے بارے میں جب حسن نثار صاحب کے بارے میں یہ لقب ہوا تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ وہ بزرگ ہیں. جب نصرت جاوید صاحب کو ٹوکریاں دینے کی بات ہوئی تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ وہ تو بڑا ببانگے دوہل جرنلزم کرتے ہیں. ایون ہر دور میں ہر رجیم کے خلاف آواز اٹھائی بھی. تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس طرح کی باتیں یہ ان کے بارے میں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب رانا صاحب کے بارے میں بات ہوئی ٹوکری بھیجنے کی تو وہ بھی ایک معزز آدمی، مجھے افسوس ہوا کہ یہ ان کی بھی عزت خراب کر رہے ہیں ایک ٹوکری دے کے. وہ ٹوکری کا بھی ابھی پتہ کروا رہے ہیں. آج میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ توشہ خانہ سے پتہ کروایا جائے کہ وہ ٹوکری جو ہے وہ آذربائیجان نے کیا وہاں سے، میرا پکا شک ہے کہ میاں صاحب نے اپنے پیسوں سے نہیں لی ہونی، وہ تحفے میں ملی ہونی ہے اور آگے انہوں نے توڑ دی ہونی ہے. تو ایک تو اس کا پتہ کرواتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے توشہ خانہ کا جو ذکر کیا کہ یہ لازمی ہے وہاں پہ یہ رپورٹ کرنا سارا معاملہ. نہیں ہوتا نہیں نا رپورٹ، لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ تو خبر ہوگی کہ کیا کیا ملا ہے. وہ تو پتہ کر لیں گے نا جو ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی سرکاری افسر ساتھ گیا ہوگا نا اس دورے پہ، تو یہ پتہ چلے گا کسی پائلٹ سے، کسی جہاز میں رکھنے والے بندے سے. وہ تو یہ تو رپورٹ نہیں کرتے تھے، یہ تو ساری چیزیں گھر لے جاتے تھے. ان کے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا رپورٹ کرنے کا. تو یہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی ٹوکریاں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائیں ہیں. اگر نہیں کروائیں پھر یہ پتہ کرنا ہے وہاں سے کتنی ملی تھی، کتنی ڈکلیئر کی. اگر کائنات بی بی نے جو ٹوکریاں تیار کی ہیں وہ 2 باہر گئی ہیں تو یقین سے آپ رکھیں کہ بہت ساری ٹوکریاں جو ہیں وہ اندر ہی رہ گئی ہوں گی. اب اس پہ مزید تحقیقات کریں گے. جی بالکل ہونی چاہیے، اور میں نے تو آج ریکویسٹ کی ہے فارملی کہ اس پہ تحقیقات کریں کہ وہ اگر ٹوکریاں کو اس طرح کی توشہ خانے میں ہیں. اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں یہاں نہیں آپ سے بات کر رہا، میں نے جیو ٹی وی کو فارملی کئی دفعہ اس چیز کا اعتراض کیا، جو کہ جیسے آپ کا اعتراض ہم سے کرنا بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ میرا حق ہے، میں آپ کو فون کر کے آپ کو، آپ کے ایڈیٹر کو، آپ کے ڈائریکٹر نیوز کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ آپ کی جو پروگرام ہے اس پہ ہمیں یہ اعتراض ہے. ارشد صاحب نے ہمیں لیا ہی نہیں، ہماری بات ہی نہیں سنی. تو یہ جو آپ رپورٹ کارڈ یعنی کہ جو مائکرو مینجمنٹ وہاں ہوتی تھی وہ آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، آپ دوبارہ ایک ہوتی مائکرو مینجمنٹ ٹوکریوں کے تھرو، لفافے کے تھرو، ایک ہوتی ہے اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے. فرض کریں اگر آج آپ احسن اقبال صاحب کے خلاف سٹوری کرتے ہیں یا میں الزام لگاتا ہوں کہ ان کا بھائی 1-1 لاکھ روپے کا درخت بیچتا تھا اور اب احسن اقبال صاحب آپ کو فون کرتے ہیں کہ میں نے شہباز گل کو اس بات کا جواب دینا ہے، تو آپ اگر ان کا نہ لیں تو زیادتی ہوگی نا یہ ایڈیٹوریلی. تو اس زیادتی کو تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو اس کے لیے میں نے انہیں فون کیا کہ یہ جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں حفیظ نیازی صاحب ہیں، اس میں محمل صاحبہ ہیں، اس میں ریما عمر صاحبہ ہیں، اس میں سلیم صافی صاحب ہیں، اس میں بے نظیر شاہ صاحب ہیں. تو اس کا نون لیگ ہی رکھتے ہیں اس شو کا نام. میں نے انہیں کئی دفعہ کہا کہ اس کو آپ نے سارا تو اینٹائی پی ٹی آئی، آپ نے شام کو آپ اینٹائی پی ٹی آئی ایک آپ بنا دیتے ہیں کام. کبھی کبھی اس میں بیچارے ہمارے بٹی صاحب کو، ہمارے دوست کو چھوڑتے ہیں. وہ بٹی صاحب میرے دوست ہیں، وہ ویسے ہی جدھر کو ہجوم ہوتا ہے ادھر کو وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ ذرا اچھا بندہ ہے، تو وہ دل کا صاف ستھرا آدمی ہے. جدھر سارے چل رہے ہوتے ہیں بٹی ادھر کو چل پڑتا ہے. مطلب بٹی گھر سے اسلام آباد آنے کو نکلے نا تو پنڈوں زیادہ لوگ لاہور جا رہے ہوں تو بٹی اس سے بس بہ جاتا ہے، پٹی جا لاہور اترتا ہے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اب ان اداروں کو جواب دینا چاہیے. دیکھیے آج مظہر عباس صاحب نے بہت اچھی بات کی اور میں نے ٹویٹر پہ ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں بات کی. ہی ہیز شون اسپائن. انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے، میرے بارے میں یہ بات نہ کی جائے، یہ زبان استعمال نہ کی جائے.
اب مریم صاحبہ کی جو دوسری آڈیو آئی تھی اس میں انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ میں کس کس ٹیلی ویژن کو مینج کر رہی ہوں، اور انہوں نے کہا دیکھو اب ہم عمران خان کو کیا سبق سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ان ٹیلی ویژنز کی ذمہ داری ہے یا وہ مریم صاحبہ کو سو کریں کہ یہ ہمیں ڈیفیم کر رہی ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں، تو اگر وہ سچ بول رہی ہیں تو پھر یہ ٹیلی ویژن اپولوجائز کریں، کیونکہ ٹیلی ویژن آپ اب ارشد شریف ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، عوام بھی آپ پہ یقین کرتی ہے۔ جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ عوام کو بھی ڈچ کر رہے ہیں، آپ عوام کو بھی جو ہے وہ بھروسہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹیلی ویژنز ہیں ان کو اب یا اپولوجی کرنی چاہیے آ کے، اگر مریم صحیح کہہ رہی ہیں، اگر مریم غلط کہہ رہی ہیں تو انہیں مریم کو ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے کہ ہمارا نام آپ مارکیٹ میں کیوں خراب کر رہی ہیں۔ اسی طرح آج یہ جو جرنلسٹ ہیں جن کے نام آئے ہیں انہیں بھی یہ پوزیشن لینی چاہیے، میری ریکویسٹ ہے، اور جن کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بھونکتے ہیں ان کو بھی اپنی پوزیشن بڑی واضح کرنی چاہیے کہ یہ وہ ہمیں کہتے تھے آپ جناب نے کتنے پروگرام ہمارے خلاف کیے ہوں گے، کوئی ایسی آڈیو جناب کے پاس آ جائے، آپ سے تو ہم بات کر لیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح یار آ جائے تو سچ بسم اللہ، اور اگر کوئی کہے گا آپ کے بارے میں تو میں تو کہوں گا اس نے غلط کہا ہے، میری پارٹی میں سے بھی کوئی کہے، آپ کسی کے بارے میں کہیں گے میں آپ کو غلط کہوں گا، آپ کے بارے میں کوئی کہے گا میں، بھلے وہ کسی ٹیلی ویژن کے، میں نے یہ 5-6 دوستوں کے نام لیے، ان کے بارے میں بھی کوئی ایسے ارشاد بھٹی صاحب آج ماریہ مومن صاحبہ کے پاس پروگرام آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا، کیا ریئیکشن دیا اس پہ، اور اہم نقطہ کیا اٹھایا اس حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ عمران خان کی آڈیو ویڈیو ہوتی، فاروق حبیب کی ہوتی، فواد چودھری کی ہوتی تو بلیو می شور مچا ہونا تھا۔ جی آج کتا کہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، گھٹیا کہا ہے تو کل آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کتے ہو سکتے ہیں، آپ بھی گھٹیا ہو سکتے ہیں، اگلے موڑ پہ آپ کو بھی تھپڑ پڑے گا۔ علیحدہ کب تک تھپڑ کھاتے رہیں گے ان لوگوں سے؟ یہ فاسسٹ لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں چھوڑ دو، مظہر عباس کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اسٹرانگ پوزیشن آئی کیوں نہیں ہے اس وقت؟ آئی ڈونٹ نو، میں کیونکہ عہدیدار نہیں ہوں، ریئیکشن آنا چاہیے۔ پیٹرن مسلم لیگ نون کا خاص طور پہ نظر آتا ہے۔ سیف الرحمان صاحب کے دور میں جرنلسٹوں کی، ایڈیٹرز کی سرویلنس ہوتی تھی، یہ وہ مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ جو میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، صرف کنٹرول نہیں، کنٹرول تھرو کیرٹ اور اسٹک۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، آپ نے مظہر عباس صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا میڈیا تنظیموں کا بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا، آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے؟ کیا معاملات ہیں میڈیا تنظیمیں اس حوالے سے خاموش کیوں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تمام میڈیا آرگنائزیشن جہاں پہ فیکٹ میں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں آتا ہوں، وہاں پہ تو سب کی سٹیٹمنٹس آ گئی، اس معاملے پہ خاموشی؟ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی، اب میرے پیچھے پڑ گئے تھے اسی ٹائم، آپ کے پھر اندر کا صحافی جاگ جاتا ہے۔ میں تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے، کیوں نہیں بولتے ہو آپ؟ مطلب اب سب نے تو جو ہے وہ کوئی لفافہ یا ٹوکری نہیں لے رکھی نا، بولنا چاہیے لوگوں کو، آواز بولا، اپنی برادری کے لیے تو کرنی چاہیے۔ میرے لیے مظہر عباس صاحب سب سے پہلے، حسن نثار صاحب بزرگ ہیں، بہت محترم ہیں، مظہر عباس صاحب بہت محترم ہیں، میرے لیے نصرت جاوید صاحب بھی محترم ہیں، میرے لیے بھٹی بہت محترم ہے کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہم عمر ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں نے نہیں بولنا، یہ ہم نہیں بس سیاست کھیلنی ہے اس کے اوپر، آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں، آپ کو کوئی کتا کہہ رہا ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے صحافیوں کے بارے میں کیا کہا تھا، اس سے پہلے مریم بی بی نے ایک محترمہ نے ٹویٹ کیا تھا، اس کو کیسے شٹ اپ کال دی تھی۔ ہم تو چھوٹا سا آرگومنٹ آپ کے ساتھ کر لیں تو آپ ہماری تباہی پھیر دیتے ہیں۔ اب ہماری بہت دفعہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے کہ آپ کی میڈیا مینجمنٹ بڑی کمزور ہے۔ اب ہمارے بھی پرائم منسٹر صاحب آذربائیجان گئے ہیں یا قازقستان گئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، وہاں سے وہ کیا لاتے ہیں؟ کوئی ٹوکری نہیں ہوتی، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ وہ اترتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، وہ دوا ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہم وہ دوا دبا کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، آ کے ہم میڈیا کے دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ اب دعاؤں سے کام نہیں چلتا، اس سے تو اتنی کی میڈیا مینجمنٹ ہو سکتی ہے جتنی فواد چودھری، فاروق حبیب یا میں کر رہے ہیں۔ اب اس میں ٹوکری میں کوئی چیز پڑے، ٹوکری کا وزن ہو، کوئی بندہ پکڑے، اس کا مسل یہاں سے پل ہو تو اس کو پتا چلے کہ جناب یہ ہیوی میڈیا مینجمنٹ ہے، یہ تگڑی میڈیا مینجمنٹ ہے۔ یہ خالی وہ جو ہے دعاؤں کے ساتھ میڈیا مینجمنٹ تو ہے ہی ہو سکتی ہے جڑی اسی کر رہے ہیں، اس نال تے سر دے تے کپڑا بن کے لڑیا ہی جا سکتا ہے، اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ۔ سو کہنے کی بات یہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اپنے کنسٹرینٹس میں نے بالکل بتائے ہیں، میں نے کیا ریئیکشن تھا پرائم منسٹر صاحب؟ یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صاحب ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہ پرائم منسٹر سے پتہ نہیں میں نے اتنے بندے ملوائے، کتنے ارب دے دیے، تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، ارشد صاحب آپ ابھی اے آر وائی میں ہیں، اے آر وائی اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ آج کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو بندے کا ضمیر جاگتا ہے، غیرت جاگتی ہے، یہ اس ادارے سے باہر نکلنے کے بعد، کل اے آر وائی آپ کو فارغ کر دے۔ مثلا عمران خان صاحب آج پیسہ بنا رہے ہوں اگر پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے، اور میں ان کو روز دیکھتا ہوں، کوشش تو نہیں کر رہے فارغ کروانے کی ہمیں؟ سن تو لیجیے، آپ نہیں ہوتے فارغ، سن تو لیجیے، بڑوں نے کوشش کی ہے لیکن آپ نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اگر کوئی غلط کام کر رہے تو مجھے آج بولنا چاہیے نا، آج بول کے ڈسٹنٹ کرنا چاہیے، باہر بتانا چاہیے عمران خان صاحب
کل کو عمران خان مجھے نکال دیں اس پوزیشن سے, میں کیبنٹ ممبر نہ رہوں, میں ان کا ترجمان نہ رہوں, تو میری غیرت جاگ جائے اچانک, باہر کھڑا ہو کے میں کہوں او ہو, یہ ایسے اکبر ایس بابر کو بعد میں یاد آیا ہے, جیسے جسٹس وجیہ الدین صاحب کو یاد آیا, جیسے محسن بیگ صاحب کو یاد آیا. بنیادی طور پر لوگ اصل میں انویسٹ کرتے ہیں پاور سینٹر کے ارد گرد, اور پاکستان میں رواج ہے کہ وہ لوگ جب پاور میں آتے ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. یہاں پرائم منسٹر سے بغیر جانے اگر کوئی چھوٹا موٹا فائدہ لے جائے تو اور بات ہے, کیونکہ سب کچھ جاننے والی 3 سال میں کوئی فائدہ لیا کسی نے اگر بغیر جانے کو فائدہ لیا جو پرائم منسٹر کے انفارمیشن میں نہ ہو, علم میں نہ ہو, اسے اپنی پوزیشن کو, لیکن جیسے ہی پرائم منسٹر کو پتہ لگے گا اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے قہر سے نہیں بچے گا, کیونکہ پرائم منسٹر قوم کی ایک ایک پائی کو امانت سمجھتا ہے, نہ ٹوکریاں بانٹتے ہیں نہ ٹوکریاں لیتے ہیں. یہ والا رواج یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن مجھے آپ جواب دیں, آپ نے میرے سے سوال پوچھا الٹا, جناب آج آپ جواب دیں یہ سناٹا کیوں ہے, آپ کے میڈیا کے دوست کیوں نہیں بول رہے, یہ فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات لاہور سے رانا عظیم ہی کیوں بول رہا ہے, صرف باقی صحافی نہیں ہے, صرف رانا عظیم صحافی رہ گیا ایک کہ اس نے صحافیوں کے لیے بولنا ہے پی ایف یو جے سے, باقی یہاں پر ناصر زیدی صاحب ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. کس کہاں پہ بریک ہوئی یہ آڈیو؟ وہ تو آپ کی مہربانی, آپ نے چلا دی, لیکن دوسرے بھی تو آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا, وہ پتہ نہیں آپ نے کیسے وہ بھی حوصلہ کیا ہوگا, مجھے تو لگ رہا ہے شاید اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے, آج نہیں تو کل بھگتنا پڑے گا, کل نہیں تو پرسوں بھگتنا پڑے گا. جو خاموشی اور سناٹے کی ڈاکٹر شبیل صاحب ناظرین بات کریں, صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی ایک بات کی, کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں میڈیا کی, ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر خاص ری ایکشن نہیں آیا. کچھ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں میڈیا تنظیموں سے, اور کام تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, اور میڈیا کی آزادی کو جو خطرہ لاحق ان رپورٹوں سے آ رہا ہے, ان آڈیو ٹیپ سے آ رہا ہے, اس کے اوپر کچھ لوگوں کی گگی بند گئی ہے, اور انہوں نے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا. اب ٹوکریوں کی وجہ سے گگی بند گئی ہے یا کچھ اور وجہ ہو گئی ہے, ہمیں نہیں پتا. یہ کس وجہ سے اتنی خاموشی ہے, اور جو صحافتی تنظیمیں یہ بھی کیا کنٹرول ہو رہی ہیں؟ مثلاً پی بی اے کا جو فورم ہے اس میں بھی ایک میڈیا گروپ وہاں سے اسٹیٹمنٹ جاری کروا دیتا ہے, کیونکہ وہ دھندا کرنے والے سیٹ, ان پہ بھی چارجز فریم ہونے ہیں. جب آپ ڈائریکٹر نیوز کی ایسوسیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے جیو کے اظہر عباس صاحب, وہ وہاں پہ ہیں, ان کے بھائی ڈان میں بیٹھے ایڈیٹر, وہ اپنی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس سارے معاملے میں فیکٹس کتنے ضروری ہوتے ہیں صحافی کے لیے ویریفائی کرنا, اور ایفیڈیوٹ کے فیکٹس انہوں نے ویریفائی نہیں کیے, تو کیا لائسنس مانگا جا رہا ہے جھوٹ بولنے کا؟ ارشد صاحب دیکھیے, بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایکو سسٹم ہے کرپشن کا, جس میں بڑے بڑے چینلز کے مالکان بھی ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ ایک میڈیا سامنے دھندا ہے, اس کے پیچھے دوسرے دھندے. جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا شوگر مل ہے, اس شخص کی کوئی اور ٹیکسٹائل مل ہے, اس کا پراپرٹی کا بزنس ہے, اس نے کوئی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ہوا ہے, تو وہ وہاں پر فائدے لیتے ہیں, ٹیکس ایویژنز کرتے ہیں, فائدے لیتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے کانٹریکٹس لیتے ہیں, وہ گورنمنٹ سے مال بناتے ہیں. اب اگر تو آپ انہیں وہاں پر مال بنواتے ہیں تو میڈیا میں بھی بہت, یہ صرف ایڈز کا مسئلہ نہیں ہوتا میڈیا کا, صحافی بیچارہ جو عام صحافی ہے اسے تنخواہ نہیں مل رہی ٹائم پہ آج بھی, یہ صحافی کا مسئلہ نہیں, اوپر سیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہ اوپر جو تاش میں سیپ لگتی ہے نا, یہ اوپر لگتی ہے, وہ میں اور آپ تو پتے ہیں نا, آگے پھینکے جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب کو اگر ایک چیز نہیں آتی, میں یہ مانتا ہوں, ببانگ دوہل مانتا ہوں کہ انہیں یہ والی مینجمنٹ نہیں آتی. اگر انہیں یہ مینجمنٹ آتی تو جیسے نون لیگ کے زمانے میں جب بالکل معیشت 7 ارب پہ تھا فورن ریزرو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 پہ تھا ڈالر پہ, ہم ہر چیز میں ان سے دگنے بہتر ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 کر دیا آلموسٹ, آپ کی ایکسپورٹ بڑھا دی, ریزرو 7 سے 22 کر دی. آج میڈیا کہتا ہے کہ اکانومی بہت برے حال میں ہے. اگر عمران خان کو یہ والا دھندا آتا ہوتا, عمران خان کو بال سپن کرنے آتی تھی, عمران خان کو اپنی ماں کا درد دیکھ کے درد محسوس ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے, 3 کینسر ہاسپٹل. دنیا میں ایک شخص بتا دیں جس نے ورلڈ کلاس 3 کینسر ہاسپٹل بنائے ہوں. پہلے شوکت خانم لاہور, اس کے بعد پشاور, کراچی, جہاں پہ 70% غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. پھر 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیاں دیں جہاں پہ 90% بچے, القادر میں 100%, نمل میں 90% بچے فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ورلڈ کپ جیتا, پھر 2 پارٹی سسٹم توڑا. دنیا میں ایک مثال دے دیں, عمران خان کو یہ سب آتا ہے, عمران خان کو دھندا نہیں آتا, یہ مال چلانا نہیں آتا. اس وجہ سے میڈیا مینجمنٹ نہیں ہوتی. ہمیں کہتے ہیں, ہمیں بندوق میں گولی ڈالے بغیر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے دھندے والے سیٹ کیا فرماتے ہیں, آئیے دیکھیں. ہمارا یہ کاروبار ہے,
اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اس لیے. جی ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کس دھندے والے سیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں مسرور انور نے کتنے پیسے جمع کروائے، بینکنگ ریکارڈ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. فارن فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی خطرہ ہے، اس حوالے سے ہی بات کریں گے. اور سینٹ کے فلور پہ آج اس مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج جو مبینہ آڈیو لیک آئی ہے اس پہ سناٹا بھی ہے، لیکن آج سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر شہزاد وسیم نے اس حوالے سے جو میڈیا مینجمنٹ ہو رہی تھی کیا سوال ریز کیا، آئیے دیکھیں. اس وقت کے وزیر اعظم کی صاحبزادی کس حیثیت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر میڈیا سیل چلا رہی تھی، وہ کس حیثیت میں اس وقت کے وزیر اطلاعات سے آرڈر وصول کر رہی تھی. اور یہ صرف یہاں بات نہیں رکتی، چند دن پہلے ایک اور آڈیو آئی جس میں ایک نیوز چینل کا نام لے کر کہا گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، ان کے ساتھ بس ان کے اشتہار بند کرو. اس سے پہلے ایک اور بات کی گئی، دیکھی ہے میری میڈیا مینجمنٹ کس طرح ہم نے آج جہیں تہیں کر دی. ان کی میڈیا مینجمنٹ لفافے کے اوپر ہے. یہ جو خود بکاؤ مال ہیں یہ ہر ایک کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں، مگر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی صحافت میں بھی آج بھی قداور شخصیات موجود ہیں جو کہ ہر دور میں پالیسیز کے اوپر اس ملک کی بہتری کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لیتے ہوئے اظہار رائے کا انہیں پرچم سر بلند رکھا. جی ناظرین، اور آج کی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے کیا کیا سینیٹر شہزاد وسیم نے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ گفتگو ہے اس ہاؤس کے ایک سابق ممبر پرویز رشید صاحب جو کہ سابقہ وزیر اطلاعات بھی رہے اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان. اور اس میں کہا کیا جاتا ہے کہ کس طرح میڈیا مینج کیا جاتا ہے. جب جبر کی حکومت تھی تو وہاں پر ایک شاہی آرڈر نازل ہوا کہ جناب حسن نثار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب کا نام آیا، مظہر عباس صاحب جیسے صحافی کا نام آیا، بابر ستار صاحب نہایت محترم، ان کا نام لے کر یہ کہا گیا کہ ان کے مقابلے میں فلاں شخص کو حفیظ نیازی صاحب کا نام لیا گیا تاکہ وہ عمران خان کی بیشنگ کریں. اور جو لفظ استعمال ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں. سر یہ شرمناک بات ہے، صحافیوں کی بات کرنے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں. اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کا مبینہ ایفیڈیوٹ جس میں کہ حقائق بھی صحیح نہیں تھے اور صحافت اور خبر ہوتی وہی ہے کہ جو کہ سچ کی بنیاد پہ کی جائے، فیکٹس کی بنیاد پہ کی جائے. کل ہم نے آپ کو تفصیلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چارجز فریم کرنے کے حوالے سے بتایا تھا، اس کے چند پورشنز کے کس طرح سے جو کارروائی ڈالی گئی اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر میں کیا لکھا، آئیے دیکھیں. آج کی سماعت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انصار عباسی اور عامر غوری عدالتی نظام میں مداخلت، عدالتی نظام میں رکاوٹ ڈالنے اور کسی زیر سماعت کیس کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی اہمیت کو نہیں جانتے. یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اظہار رائے کی حدود و قیود کو بھی نہیں جانتے، جیسا کہ یورپین کنونشن برائے بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 10 میں بتایا گیا ہے. عدالت کو یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ان کے مطابق ایک ایسا لیک شدہ حلفنامہ اس کے متن کی پرواہ کیے بغیر شائع کیا جا سکتا ہے جو مشکوک ذریعے سے ملا ہو اور جس کا مقصد عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا یا مداخلت کرنا ہو. تشویشناک طور پر ان کے مطابق پراسرار طور پر ملنے والا ایک ایسا لیک شدہ ڈاکومنٹ شائع کرنا ایک درست عمل ہے جس کے ذریعے اس عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری اور آزادی کو مشکوک بنایا جائے. عامر غوری اور انصار عباسی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خبر کو اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر شائع کرنے کے عمل کو آزادی صحافت کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ایسا کرنا صحافتی فریضہ ہے. اظہار رائے کی آزادی کا مطلب مکمل آزادی نہیں اور آزادی اظہار رائے میں صحافی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں. یہ عدالت آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کو سمجھتی ہے اور اس کا عکس اس عدالت کے فیصلوں میں نظر آتا ہے. ایسی کوئی بھی اشاعت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی جس کے ذریعے عدالتی نظام میں مداخلت کی جائے یا کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے. اظہار رائے کی آزادی ذمہ دارانہ رویے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرنے سے مشروط ہے. توہین عدالت کا قانون کسی جج یا اس کی حفاظت سے متعلق نہیں بلکہ انصاف کے نظام میں مداخلت سے متعلق ہے. کسی بھی زیر سماعت کیس میں مداخلت کرنے کا معاملہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا. اظہار رائے کی آزادی کسی بھی صحافی یا پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ کسی ایسے حلف نامے کی آڑ میں
نہ دانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی زیر سماعت مقدمے یا ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے جو کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنایا گیا ہو۔ یہاں یورپین کورٹ برائے انسانی حقوق کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا بھی درست ہوگا، جس میں ایک صحافی کو ویانا کورٹ آف اپیل کی جانب سے دی گئی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے کا اہم حصہ یہ تھا کہ صحافیوں کو زیر التوا کرمنل کیسز میں ایسے بیانات کی حد تک نہیں جانا چاہیے جس میں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر تعصب کا خدشہ ہو، کسی کو منصفانہ ٹرائل نہ ملنے کا خدشہ ہو یا عدالت پر عوامی اعتماد متاثر ہو۔ اس سارے منظرنامے میں عدالت اس بات پر مطمئن ہے کہ بادی النظر میں توہین عدالت کے مبینہ ملزمان توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ان پر 7 جنوری 2022 کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بڑا واضح آرڈر ہے اس حوالے سے۔ فیکٹس ویریفیکیشن صحافت میں کتنی ضروری ہوتی ہے؟ آپ تو کمیونیکیشن اسٹڈیز انٹرنیشنلی بھی پڑھاتے رہے ہیں، کیا وہاں پہ آپ کوئی جھوٹی چیز ثابت کا پبلش کر سکتے ہیں؟ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کے پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، بڑے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ آپ لوگ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، کوئی مبرہ ہیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا؟ صحافی سے عدالت سوال پوچھ سکتی ہے یا نہیں پوچھ سکتی؟ بالکل پوچھ سکتی ہے۔ تو یہ آج کل آپ نے کیا دھندا شروع کیا ہوا ہے نیا کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پریشر شروع کر دیا ہے کہ ہم سے سوال نہ پوچھیں، صحافیوں سے سوال نہ پوچھیں، صحافیوں سے ثبوت نہ مانگیں؟ آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں نا آپ بھی۔ عدالت کا ہر ایک نے احترام کرنا ہے، یہ سلیکٹیو جسٹس نہیں ہو سکتا۔ آپ غلط سٹوری کریں گے، ایک سٹنگ جج کی پگڑی اچھالیں گے، ایک ریٹائرڈ جج کے، مثلا میں کہوں کہ ارشد شریف صاحب نے بھی ٹوکری لے لی ہے، اب یا تو میں اس کا ثبوت دوں اور یا آپ مجھے ڈیفیمیشن دیں گے تو مجھے عدالت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ بھیجی بھی تھی جب آپ نے وہ عام، میں نے نہیں بھیجی تھی لیکن میرے آفس سے آئی تھی اس ٹائم، اور عام آپ نے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا تھا اور کتنی ہماری لے دے ہوئی تھی۔ عام بھیج، آپ نے واپس بھیج دی تھی، لیکن جنہوں نے کھا بھی لیے تھے انہوں نے بھی پروگرام کیے تھے کہ بڑا ظلم کر دیا، عام بھیجے۔ ہمارے تو عام بھی دکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی، میرا باس تو آپ کو تھا عام چھوڑ کے آپ کو بسکٹ نہ بھیجے کبھی، جس باس کے ساتھ میں ابھی ہوں۔ پنجاب میں ذرا بزدار صاحب ساؤتھ سے ہیں، ان کا رواج اور قسم کا ہے، تو انہوں نے آپ کو اپنے باغ کے عام بھیجے تھے۔ اب ادھر سے تو آپ امید نہ رکھیے گا، دعا آ سکتی ہے جب آپ چاہیں، نہیں بھیجنے چاہیے تھے سرکاری، اسی لیے آپ ادھر سے آپ کو پرائم منسٹر نے آج تک، پہلے آپ بتائیں پرائم منسٹر نے کبھی آپ کو مجھے جو میرا سوال تھا پہلے یہ جواب دے دیجئے، پرائم منسٹر عمران خان جن کا نام ہے، جناب کو کبھی چائے کے ساتھ 2 بسکٹ کے علاوہ کچھ ملا اگر انٹرویو کے لیے بھی گئے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ملتا ہے؟ تو بالکل نہیں۔ میرا جو بیسک سوال ہے، اور اس میں کیا آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ پاناما کے جب سے نظر آیا جے آئی ٹی کے حوالے سے خبر چھاپی گئی، نواز شریف صاحب کو ایگزونریٹ کر دیا گیا، پھر باقی ساری کارروائیاں آڈیو کے حوالے سے، اور پھر یہ ایفیڈیوٹ، کیا ایک پیٹرن ہے اس میں؟ دیکھیے پیٹرن ایک تو یہ کہ صحافتی تنظیمیں جو معتبر نام ہیں، بڑے نام ہیں، وہ چپ ہیں۔ دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر پریشرائز کیا جائے اور اپنی میڈیا مسل یوز کیا جائے کہ وہ آپ کو تو پوچھے ہی نہ۔ اچھا، آپ کو بالکل نہیں پوچھنا چاہیے جب آپ آنیسٹی پہ کسی ظالم کے خلاف خبر دے رہے ہیں، آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، آپ کسی ڈیموکریسی کے لیے کوئی فائٹ لڑ رہے ہیں، آپ کسی انسانیت کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، لیکن اگر آپ لوگوں کی خواہشات پر جھوٹی خبریں پرنٹ کر رہے ہیں تو کوئی تو آپ سے پوچھے گا نا۔ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ سیٹ کی کس کی بات کرتے ہیں، میں ایک سیٹ کی بات نہیں کر رہا سر، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، یہاں پہ بہت سارے سیٹ ہیں۔ جس میڈیا اس کو آپ پکڑتے ہیں اس کے پیچھے ایک سیٹ ہے، جس میڈیا اس کو پکڑتے ہیں اس کے پیچھے سیٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری میڈیا مینجمنٹ کمزور ہے، کیونکہ ٹوکریاں نہیں ہے گیاں بھائی جان، ٹوکریاں نہیں ہے گیاں۔ اپنے باس نال گل کراں تے انہیں کہنا جی سڑک تے روڑی پان والی ٹوکری ہے نا وہ چکو، مطلب محنت مزدوری کرو، ایتھے ٹوکریاں نہیں دے۔ اگر میرے پاس ٹوکری ہو، ایسی میڈیا مینجمنٹ ہو جناب، ایسی پینٹ ہو یہاں پر پکچر کہ جیسے وہ ویدر، وہ کیا ہوتا ہے، ویدر پروٹیکشن ہوتا ہے نا باہر ملشن۔ ڈیمانڈ آئی ہے آپ کو کبھی ٹوکریوں کی؟ سر آئی، اللہ کی قسم ٹوکریوں کی۔ میرے سے تو ایک دفعہ ایسی ڈیمانڈ بھی آئی کہ ایک بندے نے کہا کہ سردی بہت بڑھ گئی، ایک صحافی دوست نے کہا سردی بہت بڑھ گئی ہے تو میں ڈرنک کرتا ہوں سردیوں کے اندر، تو کوئی ایک بوتل مل جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں وہ ڈیمانڈ کیسے پوری کروں؟ تو بات یہ کہ ڈیمانڈز آتی ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس اس کا ساتھ نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر دیتا ہے اجازت، نہ مال پانی ہے، اور نہ اس چیز کی آزادی ہے، اس لیے اکثر آپ دیکھتے کہ حکومت میں ہو کے بھی ہم لاٹھیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کام ہمیں آ جائے تو پلس، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے، ہر میڈیا گروپ میں 2 4 4 5 5 10 10 ایسے لوگ ہیں برے، لیکن مصیبت یہ کہ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے میڈیا کو۔ باقی ایماندار صحافی ہے، کیمرے کے پیچھے جو کھڑا بندہ ہے، یہ مجھ سے ابھی پوچھ رہا تھا آپ کا بندہ کہ جی یہ جو آپ کا راشن کا ہے، جس سے سستا راشن ملنا، یہ کب سے ہے؟
مجھے سستا راشن ملے گا, میرے لیے زندگی آسان ہوگی. کیونکہ جو کیمرے کے پیچھے بندہ ہے, جو رپورٹنگ کر رہا ہے بندہ, یا جو ایمانداری سے اپنی تنخواہ لے رہا ہے, وہ تو اپنا رزق حلال کما رہا ہے, اور وہ ہے اصل صحافی. اور دوسرے صحافی ہیں جنہوں نے مہنگی گاڑیاں چلانی ہیں, جنہوں نے باہر گھر لینے ہیں لوگوں سے, جنہوں نے باہر سے لوگوں سے تحفے تحائف منگوانے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ایک جاننے والے بندے سے ایک دفعہ ایک چیز منگوائی تھی, اس نے آپ کو لا کے دی, آپ نے اسے پیسے دیے, وہ نہیں لے رہا تھا, آپ نے وہ چیز ہی واپس بھیج دی. اس غریب نے آپ کو چیز بھی دی اور پیسے بھی لیے. اس ٹائم میں موجود تھا وہاں پر. تو یا تو چلے کو سر پھرے 2 4 5 10 آپ کی طرح کے اور ہو جائیں تو کام چل جائے. باقی بندے یہاں پر یقین کیجئے, میں لاہور میں بھی رہا ہوں, میں یہاں بھی رہا ہوں, یہاں پر بس نام بدلتے ہیں, باقی چہرے کافی سارے بکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, کے بعد شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں کون سے چیکس جمع ہوئے, مسرور انور نے کتنے پیسے جمع کروائے, یہ شیئر کریں گے آپ سے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اسکروٹنی رپورٹ, کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خطرہ ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب کا آج بیان ہے کہ جناب میرے اکاؤنٹ میں کون سے پیسے جمع ہوئے ہیں. ایف آئی اے اور نیب نے اس حوالے سے جو دستاویزات شہباز شریف کے ٹی ٹی اسکینڈل اور مبینہ منی لانڈرنگ اور ایسٹ بیونڈ نون سورسز آف انکم کیس میں بینکنگ ریکارڈ حاصل کیا ناظرین, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور مسرور انور ایک غریب ملازم جس کا کہ انتقال ہو چکا, اس کے حوالے سے جو کیش بوائز ہیں وہ کس طرح سے پیسے جمع کروا رہے تھے, وہ ناظرین آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے والا کوئی اور نہیں, شریف گروپ کا ایک ملازم مسرور انور ہی تھا. 29 مارچ 2017 کو مسرور انور گڈ نیچر کمپنی کے اکاؤنٹ سے 19 ملین روپیہ کیش نکلواتا ہے, اور 14 اپریل 2017 کو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 4.7 ملین روپیہ جمع کرواتا ہے. 10 ملین روپیہ 17 اپریل کو مسرور انور نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا, اور 27 اپریل کو 1.64 ملین یعنی مارچ کی آخری تاریخ کو جی این سی کے اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے 19 ملین میں سے تقریباً 16.3 ملین چند ہی روز میں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے. صرف جی این سی کمپنی کے اکاؤنٹ سے مسرور انور اور شعیب قمر نے 654 اور 603 یعنی 1257 ملین روپیہ نکلوایا, اور یہ تمام کی تمام رقم شہباز شریف اور ان کے خاندان اور کاروباری اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی. اپریل 2017 میں مسرور انور کی طرف سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے اس کیش کو شہباز شریف نے استعمال بھی کیا, اور بہترین طریقے سے استعمال کیا. اپریل کے مہینے میں ہی شہباز شریف نے ایک چیک کے ذریعے 16.3 ملین روپے میں سے 14.7 ملین روپیہ راولپنڈی کے ایک پراپرٹی ڈیلر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا, اور اس سے اپنی بیگم تہمینہ دورانی کے لیے وسپرنگ پائنز نامی ریزورٹ میں ولا نمبر 19 اور کاٹیج نمبر 23 خریدا. کیا اب بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسی طرح مسرور انور نے اکتوبر 2016 کو حمزہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 25 ملین روپیہ جمع کروایا تھا. یہ رقم بھی جی این سی کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی تھی. جی ناظرین, یہ تو ایک ہو گیا مسرور انور کے حوالے سے. اس حوالے سے اس کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم, دیگر ٹرانزیکشن وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. گلزار احمد بھی ان کا ایک ملازم تھا جس کی وفات 7 فروری 2015 کو ہوئی, اور اس کے بیٹے نے جو بیان دیا وہ اگر اسکرین پہ عدیل راجہ آپ کو دکھا دیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی 40,38,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے 25 مارچ کو نکلائے گئے, یعنی کہ ان کی وفات سے. اور وہ تو ایک غریب ملازم تھا گلزار احمد خان ان کی کمپنی میں. اور پھر اس کے حوالے سے اورنگزیب بٹ جس نے پارٹی فنڈ میں پیسے جمع کروائے, وہ بھی 10-10 لاکھ کے جو چیکس ہیں وہ تمام کے تمام گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے. اور پھر بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں آیا, میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. تو یہ بینکنگ ریکارڈ جو چیخ کے کہہ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو مجھے یہ جواب دیں کہ کبھی بھی کوئی سرمایہ دار جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ کبھی غلط جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, غلط بندے کو پیسے جمع کرواتا ہے؟ پہلے بتائیں, جہاں سے اسے واپس کچھ نہ آنا. مجھے پتہ نہیں, سرمایہ دار میرے دوست نہیں ہے. لیکن نہیں کر سکتا نا, عقل کی بات ہے. کیوں غلط جگہ پہ؟ یہ گلزار احمد صاحب فوت ہو گئے تھے, اب شریف فیملی اصل میں انتظام کر رہی ہے مرنے کے بعد کا, تو یہ مرے ہوئے بندوں کو پیسے بھیجتے ہیں تاکہ جنت اور دوزخ دونوں جگہوں پر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہوں. مرے ہوئے بندے کو آپ تبھی پیسے بھیجیں گے نا, ورنہ تو ملازم تھا, ان کی وفات کے بعد بھی وہاں سے پھر پیسے نکلوائے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, مرے ہوئے بندے سے بھی لین دین کرتے ہیں, یہ جنت اور دوزخ سے بھی لین دین کرتے ہیں. بڑی اعلیٰ قسم کا ان کے کانٹیکٹس ہیں.
ان کے کانٹیکٹس دوزخ کے اندر بھی ہیں، اسی لیے تو ووٹ بھی سارے مرے ہوئے نون لیگ کو ڈالتے ہیں، جتنے مردے ہوتے ہیں ان کے سب کے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو پڑتے ہیں، پیسے بھی مرے ہوئوں کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، یہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں سے نکالتے ہیں، تو سارا لین دین دوزخ کے ساتھ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں نا کفن میں جیبیں نہیں ہوتی، ان کے ہیں، یہ کفن سے پہلے ہی اپنا پیسہ وہاں بھیج لیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی کون کون سی چیز دکھائیں گے؟ جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں وہ کہاں سے خریدے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ ہمارے اے ٹی ایم ہیں قطری، دوسروں کو اے ٹی ایم کا تانا دیتے ہیں، سپریم کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ ہمارے اے ٹی ایم ہیں قطری، انہوں نے ہمارے والد کو یا دادا کو یہ اپارٹمنٹ دے دیے تھے اور ایسے ہی دے دیے تھے مفت میں۔ تو ہر جگہ پر ان کا تعلق ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی ایک ناکامی ہے جو مجھے نہیں پتا کیوں شہزاد اکبر صاحب کیوں نہیں کر رہے، ہمارے دوسرے دوست کیوں نہیں کر رہے۔ ہمیں اپلیکیشن دینی چاہیے، ان کی یہ تمام انویسٹیگیشن لائیو ٹیلی ویژن پہ آنی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو اندر جواب دیتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان سے سوال کیا ہوتا ہے اور واپس جواب۔ بڑی انٹرٹیننگ ہوگا، یقین کریں۔ اور اگر نیٹ فلکس پہ ڈال دیں یہ والی جو ریکارڈنگ ہوگی اندر کی، تو پاکستان ملینز آف ڈالرز کما لے گا اس سے۔ یقین کیجئے ان کی ایپیسوڈز جو ہے نا اس پورے گھرانے کی انویسٹیگیشن کو نیٹ فلکس پہ ڈال دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں تو ویڈیوز ریکارڈ ہوئی تھیں، وہ پبلک کر دیں۔ میں کل پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا، اٹارنی جنرل صاحب درخواست کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف میں پاکستان، کل یہ پرائم منسٹر صاحب سے فارملی درخواست کروں گا کہ جی یہ مہربانی کر کے یہ تو ایک ہم حکومت کے طور پر جے آئی ٹی میں مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حسین نواز، حسن اسحاق ڈار سب کے ویڈیو بیانات موجود ہیں اور وہ ریکارڈ میں جمع ہے، اٹارنی جنرل اسے پبلک کر سکتے ہیں۔ مرے ہوئے بندے بھی ہیں، میں نے تو ابھی بتایا دوزخ اور جنت کے ساتھ بھی کنیکشن نکالا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی رپورٹ، پی ٹی آئی کو کتنا خطرہ ہے اس سے؟ سر دیکھیے، پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس نے عام پاکستانی جو باہر رہتا ہے اس سے پیسہ اکٹھا کیا، میں بھی دیتا رہا ہوں، میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی، وہ تو کچھ نہیں نکلی، آج کی رپورٹ نے بتا دیا نہیں۔ بیچ میں سے جو چوہا نکلا ہے وہ یہ نکلا کہ 33 کروڑ جو ہیں ان کا حساب نہیں دیا کہ کہاں خرچ کیے۔ ان 33 کروڑ کا بھی آج فواد چودھری نے حساب دے دیا کہ 16 کروڑ کی ایک ٹرانزیکشن آپ ڈبل گن رہے ہیں، باقی کچھ اکاؤنٹس ایسے جو جن سے ہماری لا تعلقی ہے ہی نہیں ہمارے، اور کچھ اور اکاؤنٹ ہیں جن کی ڈبل ٹرانزیکشن گن رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے لاہور کے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک کے کن پٹی پہ پستول رکھ کے اس سے پارٹی چندے کے نام پہ بتا نہیں لیا، اگر لیا ہے تو سامنے لائیں۔ اور یہ جو پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یہ 2008 سے 2013 کے اکاؤنٹس ہیں، تو اس ٹائم حکومت کس کی تھی؟ کیوں نہیں کیے مقدمے ہمارے اوپر؟ یہ 2008 سے 2013 کے درمیان کے سارے اکاؤنٹس ہیں نا۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ غلط کر رہی تھی تو پنجاب میں رنجیت سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا، میں ڈیوریشن کے حساب سے کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب، اور اوپر نواز شریف صاحب خود براجمان تھے۔ تو یہ جو 2008 سے 13 میں ہم نے غلط کام کیا تھا اس کی ہمارے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی ایف آئی اے نے؟ اس کی کاروائی الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کی؟ اس کی منی لانڈرنگ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہمارے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی؟ تو بات یہ سب جھوٹو جھوٹ چتالی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کچھ بھی اور ثابت کر سکتے ہیں، عمران خان کو نہ بددیانت ثابت کر سکتے ہیں نہ کرپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے عمران خان کے اندر کہ ان کو پیسے کی بھوک نہیں ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے پاس ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں کرنے کا۔ ناظرین اس کیس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بھی فالو کریں گے، لیکن آج کے پروگرام میں اتنے ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔